نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا الى آخر الآية۔ صدر محترم، مجلس میں تشریف فرما علماء کرام اور بڑی تعداد میں تشریف لائے ہمارے معزز سامعین، بچوں کی اور نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے ماشاءاللہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آواز انشاءاللہ گھروں میں بھی پہنچ رہی ہوگی، تو ہماری مخاطب ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں، بلکہ جھنجھوڑنے والا انداز تھا، حضرت نے اپنی بات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ میرا موضوع آپ حضرات جانتے ہیں کہ مجھے مجلس کی طرف سے جو موضوع دیا گیا ہے وہ حقوق العباد اور خاص طور سے پڑوسیوں کا کیا حق ہے، اس پر مجھے بات کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ دین صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات سمائی ہوئی ہے، کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا دیندار ہے۔ کیسے مانتے ہیں دین؟ داڑھی بھی اس کے پاس ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، ارے تہجد تک وہ پڑھتا ہے، بڑا دیندار آدمی ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے سب کے ذہنوں میں یہی تصور قائم ہو گیا ہے کہ جو آدمی داڑھی والا ہے، جو آدمی لمبے کرتے والا ہے، جو آدمی 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے والا ہے، جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار آدمی ہے۔ ہمیں اس میں کلام نہیں ہے، لیکن اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے کہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں۔ داڑھی رکھنا، لمبا کرتا پہننا، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ دین کا صرف ایک شعبہ عبادات کے نام سے موسوم ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ دین کے 100 شعبے ہوتے ہیں، اس میں سے یہ 25% ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا دین اسی میں ہے۔ ہمارا دین تو اتنا کامل اور مکمل ہے کہ ہمارے دین کے اندر پیدائش سے لے کر کے موت تک جتنے مرحلے ہم کو پیش آتے ہیں، بچہ پیدا ہوا تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پیدائش کے بعد اذان بچے کے کان میں کہی جاتی ہے، تکبیر بھی کہی جاتی ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ ہوتا ہے، اس کا بال بھی مڈایا جاتا ہے، اس کے بال کو صدقہ بھی چاندی کے برابر کیا جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر کے موت تک زندگی کے اندر جتنے بھی مراحل آتے ہیں، ہمارا دین ساری چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مقدس کے اندر فرمایا گیا الیوم دینکم اتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہم کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، معاشرے کے اندر کیسے ہم کو رہنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، ہم دکاندار ہیں تو دکان پر گاہکوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں لوگوں کے سامنے، سماج کے سامنے جس طرح سے بھی اس کا سابقہ پڑتا ہے،
ہر ایک کے اندر دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ میرے دوستو، حدیث کے اندر، قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسلامی شریعت کے اندر کوئی بھی گوشہ خالی نہیں ہے، سب کی رہنمائی دین کے اندر کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، پڑوسی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ حدیث پاک کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن قراد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ وضو فرما رہے تھے، اور ہم لوگ تبرک سمجھ کر کے آپ کے وضو کا پانی لے کر کے اپنے چہرے پر مل رہے تھے، اپنی بدن پر لگا رہے تھے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ بیعت رضوان کے موقع پر جب کافروں کی طرف سے لوگ صلح کرنے کے لیے آئے تھے، تو کافروں کی طرف سے جو سرداری کر رہے تھے، جو جملہ جا کر کے قریش مکہ سے نقل کیا تھا، اس نے ایک جملہ یہ بھی نقل کیا تھا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے محمد سے محبت کرتے ہیں، میں نے دنیا کے اندر، میں قیصر و کسریٰ بھی گیا ہے، میں روم میں بھی گیا ہوں، میں حبشی نجاشی کے دربار کو بھی میں نے رودا ہے، میں وہاں بھی جا کر کے دیکھا ہوں، لیکن محمد کے اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت محمد الرسول اللہ سے جیسی محبت کرتے ہیں، جیسا عشق کرتے ہیں، میں نے دنیا کے اندر کہیں نہیں دیکھا۔ حضرت محمد جب تھوکتے ہیں، جب ان کا بلغم نکلتا ہے تو صحابہ جھپٹ پڑتے ہیں، آپ کے تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، تبرک سمجھ کر کے اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اور آپ کے وضو کا پانی، جو وضو کا پانی گر رہا تھا، ہم لوگ جھپٹ رہے تھے، تبرک سمجھ کر کے اپنے سینے پر، اپنے چہرے پر مل رہے تھے۔ جیسے دعا کا پانی مولانا صاحب سے دعا کرا کر کے ہم لوگ زمزم کبھی اپنے سر پر ڈالتے ہیں، کبھی چہرے پہ، کبھی سینے پہ، کہ اس سے برکت حاصل ہوگی۔ ایسے ہی حضرت عبد الرحمن ابن قراد فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی تبرک سمجھ کر کے جھپٹ رہے تھے اور اپنے بدنوں پر، اپنے جسموں پر مل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کس بات نے تم کو اس چیز پر آمادہ کیا؟ کیا سمجھ کر کے وضو کا پانی لے رہے ہو؟ حضرت عبد الرحمن ابن قراد فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم جھپٹ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 باتیں فرمائی تھی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت تمہیں حاصل ہو جائے، تو تم 3 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دو۔ پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بات کرو تو سچ بات کرو، جب بولو تو سچ بولو، تمہاری زبان پر کبھی جھوٹ بات نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایمان والا بزدل تو ہو سکتا ہے، ایمان والا پست ہمت تو ہو سکتا ہے، ایمان والا کمزور تو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب تم کو کوئی امانت سونپی جائے، کوئی امانت تم کو تمہارے حوالے کی جائے، تو اس امانت کو ایمانداری کے ساتھ تم لوٹا دینا، امانت کے اندر خیانت مت کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روپیہ پیسہ جو ہم کو دے دیا جاتا ہے وہی امانت ہے۔ امانت بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ آپ کے دوست نے کوئی راز کی بات آپ سے کہہ دیا اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کسی اور سے کوئی اور آدمی نہ سننے پائے،
تو آپ کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پرچار گاڑی بن کر کے ہر جگہ اس بات کو پھیلا دو. نہیں، اگر وہ رازداری چاہتا ہے تو آپ راز کو رکھو. مجلسیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت ہیں. اگر رازداری کی بات ہے تو اس کی پردہ پوشی ہونی چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. امانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. وہ مفہوم بھی داخل ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اگر کسی کا مال، کسی کا حق ہمارے ذمے ہے تو وہ ہمارے اوپر امانت ہے. کبھی اس کو ہم بھول کر کے بھی اپنا نہ سمجھیں، اس کو ہڑپنے کا پروگرام نہ بنائیں. امانت والے کو لوٹانا ہے، امانت واپس کرنا ہے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے اور اس پر اللہ رب العزت سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا، اسی بات کو بیان کرنے کے لیے میں نے اس پوری حدیث کو نقل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی آپ نے فرمایا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تبرکن پانی وضو کا اپنے سینے پر ملتے ہو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سچی محبت اور سچا عشق تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں محبوب بنا لیں، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان 3 باتوں پر عمل کرو. آٹومیٹک تم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ. پڑوسی کے ساتھ اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. آپ نے یہ فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس پڑوسی کے احکام لے کر کے اتنا بار بار آ رہے ہیں، اتنا تاکید فرما رہے ہیں، اتنا پڑوسی کے احکام میرے اوپر نازل ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑوسی کو بھی وارث بنا دیں گے. جس طرح سے باپ کے مرنے کے بعد بیٹا جائیداد کا وارث ہوتا ہے، بیٹی جائیداد کی وارث ہوتی ہے، ایسے ہی اولاد اگر مر گئی تو والدین وارث ہوتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے احکام اتنا زیادہ جبریل میرے پاس لے کر کے آ رہے ہیں، بار بار تنبیہ آ رہی ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو پڑوسی کو بھی وارث بنا دیں. ایک موقع پر یہ سوال کیا گیا کہ ہم میں کون سب سے اچھا ہے. یہ سوالات بہت ہر موقع پر ہر میدان میں آتے ہیں، کون سب سے بڑھیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے پڑوسی کی نگاہ میں سب سے اچھا ہو وہ اچھا ہے. میرے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، آپ ایک دن آ کر کے تقریر کر کے میں چلا گیا، آپ گمان گئے مولانا صاحب بہت اچھے بہت اچھے. لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باہر کی آرا نہیں فیصلہ کریں گی. تمہارے جو پڑوسی ہیں، تمہارے بغلگیر ہیں، جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ تمہارا روز کا معاملہ ہونا ہے، اگر وہ اچھا کہے گا تو تم اچھے ہو، اگر وہ اچھا نہیں کہیں گے تو تم اچھے نہیں. میرے بھائیو، قرآن کی آیت جو میں نے شروع کیا تھا اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قریب والے پڑوسی کی بھی رعایت کرنا ہے اور دور والے پڑوسی کی بھی رعایت کرنا ہے. قریب والے پڑوسی کی رعایت کرنا ہے، دور والے پڑوسی کی رعایت کرنا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مفہوم علماء کرام نے مختلف بیان کیا ہے. پڑوس تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر سے متصل جس کا گھر ہے وہی پڑوسی ہے، لیکن کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ 40 گھر پڑوس میں آتے ہیں، 40 دائیں 40 بائیں، 40 آگے 40 پیچھے. جو گھر متصل ہے، ملا ہوا ہے، وہ قریب کا پڑوسی ہے.
ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں، پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی تو وہ ہے جو آپ کے گھر سے بالکل متصل ہے، قریب کا ہے، اس کا گھر آپ کے گھر سے بالکل لگا ہوا ہے، اس کا دروازہ آپ کے دروازے سے بالکل آمنے سامنے سٹا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اہل اسلام میں سے ہے، مسلمان ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ پڑوسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے۔ نمبر 1 پڑوسی، سب سے اعلیٰ قسم کا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کا پڑوسی ہو، ساتھ ساتھ ایمان والا بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا چچا ہو، یعنی قربت ہو، تعلق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے فضیلت والا، سب سے قریبی رشتے، یہ سب سے اہم، سب سے اعلیٰ پڑوسی ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس سے آپ کا تعلق 2 طرح کا ہوتا ہے، وہ آپ کے پڑوس میں آباد ہے لیکن وہ ایمان والا نہیں ہے، بلکہ وہ مان لیجئے کہ آپ کا رشتہ دار ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ آپ کا 2 درجے کا تعلق ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے اس کا مکان آپ کے مکان سے بالکل متصل ہے، قریب ہے، لیکن نہ آپ کا وہ رشتہ دار ہے، نہ وہ اہل ایمان میں سے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 درجے کا پڑوسی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، جو دور کے لوگ ہوتے ہیں ان سے تو ہمارے کچھ تعلقات بنتے ہیں، خدا نخواستہ اگر ہمارا پڑوسی ہمارا سگا بھائی ہے، ہمارا سگا چچا ہے، ہمارے دور اور قریب کے رشتہ دار ہیں، تو 99% گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان سے نہیں بنتی ہے، ان کے یہاں سے نہیں جمتی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بیان کے مطابق سب سے اعلیٰ درجہ کا پڑوسی وہی ہے، اس کے ساتھ آپ کا 3 طرح کا تعلق ہے، سب سے مقدم ہے، سب سے افضل ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا معاملہ آ جائے کہ صرف ایک ہی پڑوسی کی ہم مدد کر سکتے ہیں، ایک ہی پڑوسی کی دعوت کر سکتے ہیں، تو آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ بند کر کے جس کا درجہ 3 طرح سے آپ سے ملا ہوا اس کو بلا لیجیے، اس کو دعوت دے دیجیے، اس کے یہاں ہدیہ بھیج دیجیے۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں، دور والوں سے تو تعلقات اچھے رہتے ہیں، لیکن اپنا سگا بھائی ہے تو معمولی بات پر سالوں سال گزر جاتے ہیں، بات نہیں بنتی۔ گہرائی میں جائیں گے تو بہت چھوٹا معاملہ ہے، 4 انچ کا معاملہ ہے، 1 فٹ کا معاملہ ہے، 2 فٹ کا معاملہ ہے، لیکن معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ سالوں سال بات چیت بند ہے۔ جبکہ وہ حدیث آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ اپنی بات چیت کو نہیں روک سکتا ہے، نہیں بند کر سکتا ہے۔ اگر بات چیت بند رہی اور اسی حالت پر انتقال ہو گیا تو آپ نے سنا ہوگا کہ کہاں ٹھکانا، جہنم میں ٹھکانا۔ بشارت کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے بیچ گھر دلانے کی، محل دلانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ آج ضمانت لینے والا معمولی سا داروغہ آ جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہمارے داروغہ صاحب ہمارے پہچان کے ہیں، ایم ایل اے صاحب سے ہماری جان پہچان ہے، ٹیلی فون سے ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حدیث کے اندر فرمایا جو بندہ اس بات کی ضمانت لے لے کہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا کو ختم کرنے کے واسطے حق کو چھوڑ دے، یعنی وہ سچائی پر ہے، حق پر ہے، اس کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس ناطے کہ بھائی میں تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے بیچوں بیچ محل دلانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون دلاتے ہیں؟ جس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہے۔
ایک دروغے کی ضمانت پر، ایک ایم پی ایم ایل اے کی بات پر ہم کتنا بھروسہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم توجہ نہیں دے رہے۔ بہرحال آپ یہ جان لیجئے کہ پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار آیتیں ہیں، اور جتنے بھی اللہ والے آپ کو گزرے ہیں صرف بے شمار۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں، پوچھتے ہیں کون مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو، بڑی بڑی لمبی لمبی رکعت پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پڑوسیوں کو ستاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور وہ مشہور روایت جو رسالے میں آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، جس میں ایک واقعہ ایک عورت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ عورت ایسی ہے جو بہت دیندار ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزہ رکھتی ہے، بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو بہت ستاتی ہے، بہت زبان دراز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فرمایا تھا جہنمی۔ ایک عورت کے بارے میں تذکرہ ایسا آیا کہ زیادہ نماز تو نہیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ نفلی صدقات اور خیرات اور روزہ تو نہیں رکھتی ہے، اور اس کے صدقات اور صدقات وغیرہ تو پنیر کے چند ٹکڑے سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا وہ جنتی ہے۔ تو میرے دوستو، بے شمار احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ والے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، وہ اپنا مکان فروخت کر رہے تھے۔ لوگوں نے دام پوچھا، کہا 10,000 دینار۔ حیرت سے لوگوں نے کہا کہ ارے اس کی قیمت تو زیادہ سے زیادہ 1,000 دینار ہونی چاہیے، ایسے مکان کی مالیت تو زیادہ سے زیادہ 1,000 ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ 1,000 تو مکان کا اور 9,000 جو پڑوسی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس دے رہا ہوں، 9,000 میں اس کے لے رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جب معلوم ہوا کہ بندہ مکان فروخت کر رہا ہے اور ضرورت کی وجہ سے مجبوری میں فروخت کر رہا ہے، تو آپ نے اپنی طرف سے اس کو پیسہ دے کر کے اور کہا کہ تم اپنے مکان میں رہو، اس کی مدد فرما کر۔ تو اگر آپ کے محلے میں آپ کے پڑوسی اچھے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ بہت اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کی رحمت ہے۔ جس کے پڑوسی اچھی نہیں ہوتے ہیں وہ محلہ گندا اور خراب ہوتا ہے، ہر اعتبار سے خراب ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے یہاں شادی ہے، آپ کے یہاں کوئی پروگرام ہے، آپ نے 5 دن پہلے جو ہے بہت بڑا ساؤنڈ لگا دیا اور محلے بھر کو آپ پریشان کر رہے ہیں، رات بھر پورا گانا بج رہا ہے، قوالی بج رہی ہے، بیانات بھی ہو رہے ہیں، لیکن بے تکا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سب دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ واقعہ جب آپ ہجرت فرما کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، اس موقع پر فرمایا تھا اے خانہ کعبہ تیری عزت کتنی زیادہ ہے، تیری خوشبو کس قدر حسین ہے، تو کتنا پیارا شہر ہے، اگر مکہ والے مجھے نہ نکالتے تو کبھی یہاں سے نہیں نکلتا۔ لیکن اے کعبہ سن لے، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر کے ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا، ایک مسلمان کو پریشان کرنا، ایک مسلمان کو خوف میں مبتلا کرنا، اس کی نیت کو خراب کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادات، یہ بھی دین کا بہت اہم شعبہ ہے۔ لیکن دوستو، معاملات اس سے بھی اہم شعبے ہیں۔ معاملات کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو حقوق اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں، اور جو معاملات کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، بندہ جب تک نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے نہیں، آپ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو مجھے بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے،
بس اپنی بات کو انہی چیزوں پر سمیٹتا ہوں کہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنا چاہیے اور قدم قدم پر ان کی رعایت کرنی چاہیے. کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارے پڑوسی کو، ہمارے مسلمان، اور یہ جان لیجئے کہ اس پڑوس میں جہاں ہم نے 3 درجے بیان کر دیے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس میں وہ بھی پڑوسی داخل ہے جو غیر مسلم ہے. اگر غیر مسلم آپ کی حرکتوں سے پریشان ہے، آپ کی عادتوں سے پریشان ہے، تو اس حدیث کے وعید میں آپ داخل ہو جائیں گے. ہر پڑوسی کو آپ کے شر سے محفوظ رہنا ہے، اس کو کوئی تکلیف، کوئی غضن نہیں پہنچنا چاہیے آپ کی ذات سے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.